درود کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پھر آپ نے اپنے شاگرد کو بتایا اللہ کا درود، وہ درود یہ ہے، آپ نے فرمایا صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ جتنی اللہ کے فرشتے ہیں، چاہے وہ عرش اعظم پہ ڈپٹی دے رہے ہیں، چاہے وہ لوح محفوظ کے قریب ہے، چاہے وہ قلم اور کرسی کے قریب ہے، چاہے وہ سدرۃ المنتہا کے مکین ہے، چاہے وہ بیت المعمور کی طواف کرنے والے ہیں، چاہے وہ آسمانوں پر ڈپٹی دے رہے ہیں، چاہے وہ زمینوں پر ہیں، چاہے وہ فضاؤں کے اندر ہیں، چاہے وہ سمندروں پر ہیں، چاہے وہ پہاڑوں پر ہیں، عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک جہاں کوئی فرشتہ ہے، تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے اللہ کا ایک ہی کام ہے، اللہ تمام فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، یہی اللہ کا درود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی جو درود ہے، ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، پائیدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ حیدری۔ جا اب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ اپنے یار کا ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ مفردات کی امام علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پھر اس آیت طیبہ کی تفسیر یوں بیان فرمائی ان اللہ و ملائکتہ صلاۃ اللہ علی النبی و اظہار عظمتہ و تعظیمہ و تکریمہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ملائکہ کے سامنے اپنے محبوب کی باتیں کرتا ہے، محبوب کی عزت و عظمت کا پرچار کرتا ہے، یار کا تذکرہ کرتا ہے، یار کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا، جب سے حضور کو بنایا، اس گھڑی سے لے کر آج اور صبح قیامت پھر ابد الاباد تک اللہ کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے۔ آج ہم بھی حضور کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ آج کی نئی ایجاد نہیں، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کا ذکر اللہ نے کیا۔ ہم اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور اس کے حکم پاک سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر پاک کی محفل کو سجا رہے ہیں۔ یہ سارا فیضان بارگاہ الہ سے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، جب اللہ یار کا ذکر کرتا ہے، کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ کے مبارک ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے، یا میرے مصطفیٰ کے چہرے مبارک کا ذکر کرتا ہے، یا میرے مصطفیٰ کے واللیل اذا سجا کی عنبری زلفوں کا ذکر کرتا ہے، یا میرے مصطفیٰ کی وما ینطقu عن الہوا کی مبارک زبان کا ذکر کرتا ہے۔ کیا خبر کہ میرے مصطفیٰ کے علم نشرہ کے سینہ کی بات کرتا ہے، کیا خبر کہ میرے مصطفیٰ کریم کے طٰہٰ کے تاج کی بات کرتا ہے، یاسین کے صحرے کی بات کرتا ہے، الغرض جو بھی ہے، چاہے میرے مصطفیٰ کی سینے کی بات ہو، عنبری زلفوں کی بات ہو، چشمان ماذا بالبصر کی بات ہو، ید اللہ کے ہاتھوں کی بات ہو، جو بھی ہو، یعنی اللہ کا ایک ہی کام ہے۔ فرماتا ہے کہ میں عبادت سے پاک ہوں، ساری کائنات میری عبادت کرتی ہے، ساری کائنات مجھے سجدہ کرتی ہے، ساری کائنات میری تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے۔ میں خدا عبادت سے پاک ہوں، میں حج کرنے سے پاک ہوں، میں عمرہ کرنے سے پاک ہوں، میں روزہ رکھنے سے پاک ہوں، تسبیح و تحلیل سے پاک ہوں۔ مجھ خدا کا ایک کام ہے، جب سے یار کو بنایا ہے پھر اسی وقت سے یار کا ذکر کر رہا ہوں، پھر کائنات کو بنایا یار کا ذکر کر رہا ہوں، پھر کائنات کا نظام چل رہا ہے، یار کا ذکر چل رہا ہے، یہ نظام چلتا رہے گا، حضور کا ذکر چلتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا، پھر بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، پھر حشر کا میدان سج جائے گا، تب بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، پھر ابد الاباد تک جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تب بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ اب اللہ کا درود سمجھ میں آ گیا۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ درود بھیج رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ذکر کرتا رہے گا۔ ملائکہ ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرتے رہیں گے۔ کسی ایک گھڑی کے لیے بھی میرے نبی کا ذکر نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ خدا کی عزت کی قسم کائنات تو خاموش ہو سکتی ہے پر میرے یار کا ذکر خاموش نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا درود ہے، اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا درود آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ زندگی بھر اس بات کو یاد رکھنا، اگر کل کو کوئی آپ کو ملے، کوئی اعتراض کرے یا سوال کرے اور پوچھے کہ تم ہر وقت یہ آیت پڑھ کر پیش کرتے ہو کہ اللہ درود پڑھتا ہے، کیا تمہیں خبر بھی ہے درود کی؟ پھر ڈنڈے کی چوٹ پہ کہنا ہاں ہمیں خبر ہے،
ہمیں سیدی صاحب سمجھا کر گئے تھے بخاری شریف کی روایت پڑھ کر انہوں نے سنائی تھی جو اللہ درود پڑھتا ہے درود سے مراد ہے اللہ نبی کا ذکر کرتا ہے. یہ تو ہو گیا اللہ کا درود. پھر ملائکہ کا درود کیا ہے؟ صلاۃ الملائکۃ الدعاء یصلون ای یبرکون. یہ بھی بخاری شریف کی اسی روایت کے الفاظ ہیں. اللہ تو حضور کا ذکر ہے ذکر کرتا ہے یہ اللہ کا درود ہو گیا. پھر جہاں کوئی فرشتے ہیں عرش اللہ سے لے کر تحت الثری تک عالمین کے اندر جہاں کوئی فرشتہ ہے جس مقام پر ہے وہ سارے کے سارے فرشتے اسی ایک ہی گھڑی کے اندر اللہ کے حضور پھر اللہ کے پاک بارگاہ کے اندر سے میرے مصطفیٰ کا جب ذکر سنتے ہیں فرشتوں کو ذکر نبی سے تسکین ملتی ہے ذکر سید الانبیاء سے چاشنی ملتی ہے. جب فرشتے کریم آقا کا ذکر سنتے ہیں پھر مچل جاتے ہیں عش عش کر اٹھتے ہیں پھر عرض کرتے ہیں مولا جتنی تو نے اپنی یار کا ذکر پہلے بلند کیا ہے اتنی ذکر اور بلند کر. حضور کا ذکر سن کر ان کی زیادتی کی دعا کرنا مولا جتنی ذکر پہلے کیا ہے اتنی ذکر اور کر. تیرے نبی کے ذکر میں لذت ہی اتنی ہے تیرے محبوب کے ذکر میں چاشنی ہی اتنی ہے مولا. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ صبح قیامت تک تیری بارگاہ کے اندر سے تیرے مصطفیٰ کا ذکر سنتے رہے ہماری یہ ڈپٹیاں گزرتے رہے لمحات گزرتے رہے وقت گزرتے رہے ہمیں تو اتنا لطف ملتا ہے چاشنی و تسکین ملتی ہے. تو ملائکہ جب سنتے ہیں تو اس کی برکت کی دعا کرتے ہیں مولا جتنے ذکر پہلے کیا ہے اتنے ذکر اور کر. یہ فرشتوں کا درود ہے رسول اللہ کا ذکر سن کر پھر اس کی زیادتی کی دعا کرنا یہ ملائکہ کا درود ہے جس درود کا ایمان والوں کو حکم دیا گیا. یہ بھی یہ بات یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں رحمت کا ذکر فرمایا کہ میں اللہ اپنی ذات کا ذکر کرتا ہوں. میرے فرشتے ذکر کو سن کر پھر اس کی برکت کی دعا کرتے ہیں. اے اہل ایمان اپنے مقدر پہ ناز کر تمہیں دو نعمتیں ملی ہیں تمہیں درود والی نعمت بھی ملی ہے تمہیں سلام والی نعمت بھی. تمہیں اکیلا درود کا حکم نہیں ہے تمہیں سلام کا بھی حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتا ہے اے اہل ایمان تم میرے محبوب پہ درود بھی بھیجو میرے مصطفیٰ پہ سلام بھی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت طیبہ کا جو تعلق ہے وہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا اس کے بعد نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر نماز میں کیوں درود پڑھا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے درود تو پڑھا جا رہا ہے فرشتے لے جاتے ہیں. یہاں سے درود کی بات نہیں یہاں سلام کی بھی بات ہے. سلام کی بھی تو جسے سلام کیا جاتا ہے اس کے لیے چند چیزوں کو ہونا ضروری ہے. ان کے لیے چند چیزوں کو ہونا ضروری ہے. جسے سلام کیا جاتا ہے وہ دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو سمجھتا بھی ہو پہچانتا بھی ہو. یہ چار چیزیں ہیں جسے سلام کیا جاتا ہے. اگر پاگل بیٹھو آپ سلام کریں گے آنکھوں سے نبینا ہو کانوں سے بہرا ہو زبان سے گونگا ہو آپ سلام کریں گے. آپ کے سامنے مر گیا ختم ہو گیا اب دنیا کی کوئی احوال اس پہ طاری نہیں ہے آپ اسے سلام کریں گے. لیکن یہاں نہیں نہ کرے تو قبرستان میں جا کر سلام کرنے کا حکم ہے. السلام علیکم یا اہل القبور کے الفاظ بھی ہیں السلام علیکم یا دیار المسلمین کے الفاظ بھی ہیں حدیث پاک کے اندر. تو قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو کوئی انسان صبح قیامت تک اپنی ذات پر قیاس نہیں کر سکتا. تیرے اور میرے لیے قانون الگ ہے میرے نبی کے لیے قانون الگ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت طیبہ کے اندر جس سلام کی تم بات کرتے ہو کہ وسلموا تسلیما کہ خوب سلام پڑھو وہ کہتے ہیں یہاں سلام کی بات نہیں ہے. جو روضہ مصطفیٰ پہ پہنچ جائے دہلیز امام الانبیاء پہ کھڑے ہو کر مواجہ مقدسہ کے سامنے پھر سلام اگر پیش کرے گا تو حضور سنیں گے. اگر پاکستان میں انڈیا اور کسی اور ملک کے اندر کھڑے ہو کر اگر کوئی سلام پڑھے تو حضور نہیں سنتے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں حدیث پاک پیش کر کے پوچھتا ہوں کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے اس بات کی کہ حضور مدینے میں سنتے ہیں مدینے کے علاوہ نہیں سنتے؟ خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کے لیے یہ قانون نہیں ہے. میرے نبی کی جو
شان یہ ہے کہ خالق کائنات جل وجہ الکریم نے بس حکم دے دیا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مدینے میں ہوگا تو اسے سلام پڑھنے کی اجازت ہے, جو مدینے میں نہ ہو سلام نہیں پڑھ سکتا. اگر ایسی بات ہے تو انڈیا کے اندر بھی نمازیں ہو رہی ہیں, یورپی ممالک کے اندر بھی نمازیں ہو رہی ہیں. جب جہاں کہیں دنیا کے جس خطے کے اندر اہل ایمان نماز پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں, جب ساری عبادت مکمل ہو جاتی ہے اللہ فرماتا ہے تیری اس مکمل عبادت کو تب قبول کروں گا. اب ایسے کر گھٹنے ٹیک کر, گردن کو جھکا کر, اب تحیات کر, پھر بھی میری پاکی بیان کر, ہم تو سنا بیان کرنے کے بعد جب تک حالت نماز میں میرے یاد میں سلام نہیں بھیجے گا تیری نماز نہیں قبول ہوگی. اگر مدینے میں سلام پڑھنے کا حکم ہے تو پھر نماز میں آپ کیسے سلام پڑھ سکتے ہیں؟ معلوم ہوا اس سلام کا تعلق سے مدینہ الرسول کے ساتھ نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر جہاں کوئی ہے. اس وقت اگر کوئی فضا میں سفر کر رہا ہے ایروپلین کے ذریعے سے, اگر نماز کا وقت آ گیا, سواری کرو کعبے کی طرف ہو گیا, اشارے سے وہ نماز پڑھ رہا ہے, فضاؤں کے اندر بھی درود و سلام پڑھا جا رہا ہے, مساجد میں پڑھا جا رہا ہے, گلیے محلے بازاروں میں پڑھا جا رہا ہے, سمندروں کے موجوں کے اندر پڑھا جا رہا ہے, پہاڑوں کی چٹانوں پر پڑھا جا رہا ہے. کوئی ایسے شاخ ہوں گے جو بستر میں منہ ڈال کر پڑھ رہے ہوں گے, میں لاؤڈ سپیکر پہ پڑھ رہا ہوں, آپ بغیر لاؤڈ سپیکر پہ پڑھ رہے ہیں. کوئی ایسے حضرات ہوں گے سے زبان کے ساتھ حرکت ہوگی لیکن آواز نہیں ہوگی. کئی ایسے بھی لوگ ہوں گے زبان بند ہوگی, دل ہی دل میں جا کے درود پڑھ رہے ہوں گے, دل ہی دل کے اندر میرے آقا پہ سلام پیش کر رہے ہوں گے. خدا کی عزت کی قسم پڑھنے والے مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں, چاہے وہ جس طریقے سے بھی پڑھے, پڑھنا ان کا کام ہے, سننا میرے مصطفیٰ کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, علماء اہل سنت, بلاد مصطفیٰ. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس حدیث پاک ارشاد فرما کر میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت کو شاق اہل محبت کو میرے قریب آپ نے تسلی عطا فرمائی. ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے, 6 صحیح کتابیں بخاری, مسلم, ابو داؤد, جامع ترمذی, ابن ماجہ, سنن نسائی, یہ 6 صحیح کتابیں ہیں جو ہر مکتب فقہ کے لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, سیاستوں میں سے ہے. ان کے اندر ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے. جناب سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے, ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میں دنیا سے انتقال کروں گا اللہ نے میرے روح کو لٹا دینا ہے, پھر شان یہ بنے گی. میرے کریم آقا نے فرمایا چاہے وہ مدینہ الرسول میں ہو, مکہ المکرمہ میں ہو, یورپ میں ہو, مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, جس مکان پر ہوگا, خدا کی عزت کی قسم میرے آقا نے فرمایا اس کے سلام کرنے کی دیر ہوگی, میں محمد سے دیکھ لوں گا, اس کے سلام کو سن لوں گا, اسے پہچان لوں گا, پھر اس کے سلام کرنے کی دیر ہوگی, میں محمد کے فوت جواب عطا کر سکوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سلامت رہیے قبلہ, کیا بات. ما من احد یسلم علی, حضور نے فرمایا میرے امت میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جب بھی مجھ پہ سلام پیش کرتا ہے الا رد اللہ علی روحی, مگر اللہ نے میری روح پاک کو میرے جسم میں لٹا دینا ہے, حتی ارد علیہ السلام, اس کے سلام کرنے کی دیر ہے, میں محمد فی الفور سلام کا جواب دیتا ہوں. تو جواب وہی دیتا ہے جو سنتا بھی ہے, جانتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے. پھر میرے قریب آپ نے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفوا, میرے آپ نے فرمایا جو مجھ پہ درود پاک پڑھنے والے ہیں ان کی کیفیتیں مختلف ہیں. کسی کا درود فرشتے لے کر آتے ہیں, ایک ایسا فرشتہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر موجود ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان اور طاقت عطا فرمائی, وہ صبح قیامت تک میرے محبوب کی بارگاہ میں کھڑا ہے, وہ دربان مصطفیٰ ہے, خادم رسول اللہ ہے, میرے آقا کا نوکر ہے, غلام ہے, خادم ہے. لیکن اس خادم کی شان کیا ہے؟ پڑھنے والے مختلف انداز میں پڑھتے ہیں, پوری دنیا سے پڑھ رہے ہیں, اس کی ایک ہی ڈیوٹی ہے, اللہ نے اسے کہہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی میرے محبوب پہ درود پڑھے اس کے درود کو سن لینا, اسے دیکھ لینا, اسے پہچان لینا, پھر اس کی ذات تک نہیں فرمایا, فرمایا اس سے بھی
بھی پہچاننا اس کے والدین کو بھی پہچاننا، اس سے بھی پہچاننا اس کے والدین کو بھی پہچاننا، پھر اس کو درود و سلام سن کر میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ کریم آقا فلاں علاقے سے 68 کے اندر سے فلاں آقا امتی فلاں کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ یہ تو خادم کی شان ہے، آقا کا مقام کون بیان ہے؟ یہ تو خادم کی شان ہے، چاہے پڑھنے والا اونچی آواز میں پڑھے، پڑھنے والا آہستہ آواز میں پڑھے، پڑھنے والا سے زبان کو حرکت دے، پڑھنے والا زبان بھی خاموش رکھ کے دل ہی دل میں پڑھے، جس طریقے سے پڑھتا ہے میرے نبی کے قدموں پہ کھڑا ہونے والا خادم وہ تیرے درود کو سن لیتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اگر یہ شان خادم کی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، جب اہل محبت اہل معرفت اہل حق کو جب میرے عشق محبت میں ڈوب کر درود پڑھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اسے سن بھی لیتا ہوں، اسے پہچان بھی لیتا ہوں، اسے سن بھی لیتا ہوں، اسے پہچان بھی لیتا ہوں۔ الا رد اللہ علیہ روح، اللہ نے میری روح کو لٹا دیا ہوا حتی ارد علیہ السلام، تمہارے سلام کرنے کی دیر ہے، میں محمد الاقبال فی الفور تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے بعض لوگوں نے مغالطہ کھایا، ان کو مغالطہ لگا، بڑے دھوکے میں آئے۔ کیسے وہ دھوکے میں آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں کوئی درود و سلام پڑھتا ہے تب اللہ حضور کی روح کو لٹا دیتا ہے، اگر کوئی جس وقت نہیں پڑھتا تو اللہ روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ سے نکال دیتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، لوگوں کو دھوکا لگا، مغالطہ لگا۔ اگر حدیث پاک کی سمجھ نہیں آتی کسی عاشق رسول کے پاس بیٹھ کر حدیث کو سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ بن عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ اگر اس حدیث پاک کو سمجھنا ہے تو داتا علی حجویری کے غلام کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا، بابا فرید پاک کے غلام کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا، قادر بشریف والے کے غلاموں کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا، حضور غزالی زمان کے غلاموں کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا۔ پھر ایسے میرے مصطفیٰ کا حدیث سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ جب درود و سلام پڑھتا ہے تب روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ میں لٹا دیا جاتا ہے، جب کوئی نہیں پڑھتا تو پھر روح مصطفیٰ کو نکال لیا جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک روح کو نکالنا، روح کو ڈالنا، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے یا توہین مصطفیٰ ہے؟ یہ توہین مصطفیٰ ہے۔ اللہ تو اپنے یار کی بارگاہ کی بیعت میں ذرا برابر بھی برداشت نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اللہ خدا ایسا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ لوگ باتوں پہ آ بھی جائیں کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو روح لوٹتی ہے، اگر کوئی درود نہیں پڑھتا تو روح نکال دیتی ہے۔ بڑے بڑے دانشور لوگ آ بیٹھے ہیں اور اس گاؤں کے اندر بھی بڑے دانشور لوگ ہیں، میرا ان سے سوال ہے، دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، صرف پاکستان میں 24 گھنٹے نہیں پوری دنیا کے لیے، ہر ملک کا اپنا نظام ہے، اگر یہاں رات ہے تو کہیں دن بھی ہوگا، کہیں دوپہر بھی ہوگا، کہیں صبح ہوگی، کہیں بالکل عصر کا ٹائم ہوگا، کہیں آدھی رات ہوگا، مختلف اوقات ہیں مختلف ممالک۔ 24 گھنٹے کی ایک سیکنڈ کو کروڑواں حصہ آپ بتا دیں جس حصے کے اندر میرے مصطفیٰ کا درود نہ پڑھا گیا، کروڑواں حصہ، ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ آپ بتا دیں کہ جس لمحے کے اندر میرے محبوب کی بارگاہ میں درود نہ پڑھا گیا ہو تو پتہ چلا کہ اس دنیا کائنات کے اندر ہر وقت ہر گھڑی کروڑوں اربوں کی تعداد میں درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ جب درود پڑھا جا رہا ہے، سلام پڑھا جا رہا ہے تو اس بات سے پتہ چلا کہ روح مصطفیٰ کو بس ایک مرتبہ نکالا تھا، وہ بھی موت کا قانون پورا کرنا تھا، پھر روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ میں لٹا کر یہ بتا دیا گیا ہے میرا محبوب آج بھی زندہ ہے، قیامت کے بعد تک بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، میلاد مصطفیٰ۔ کہتے ہیں کہ درود پڑھے تو روح لوٹتی ہے، درود نہ پڑھے تو روح اللہ نکال دیتا ہے۔ 24 گھنٹے کی ایک ایسی گھڑی نہیں جس گھڑی کے اندر میرے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش نہ کیے جا رہے ہیں۔ چلو مان لیتا ہوں ان لوگوں کی باتوں کو کہ آج پورے پاکستان کے لوگوں سے کسی ایک آدمی نے درود نہیں پڑھا، انڈیا میں تو پڑھا ہوگا، چلو آج انڈیا بھی خاموش ہو گیا، بنگلہ دیش اس نے تو پڑھا ہوگا، چائنا میں پڑھا جا رہا ہے، پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ مان لیتا ہوں کہ جتنی ممالک ہیں سوا سعودی عرب کے، باقی سب ممالک کے لوگ سو گئے، ایک بندے نے نہیں پڑھا۔
مکہ میں تو پڑھا جا رہا ہے، مکہ کے اندر تو ایک گھڑی بتاؤ جس گھڑی کے اندر طواف روکا صرف نماز کے لیے ہوتا ہے، جب نماز میں ہوتا ہے تو نماز میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی طواف کر رہا ہے تو کوئی نفل بھی پڑھ رہا ہے، اگر کوئی طواف کر رہا ہے تو کوئی فرض نماز بھی پڑھ رہا ہے، اگر کسی کی نماز قضا ہے وہ قضا نماز مکہ مکرمہ میں ادا کر رہے ہیں، اگر کوئی نماز پڑھ چکا ہے تو نوافل پڑھ رہے ہیں۔ کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو دوران طواف کسی اور دعا کا ذکر نہیں کرتے، ان کا ایک ہی وظیفہ ہے کہ قدم قدم پہ مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم مکہ کے لوگ 24 گھنٹے جاگ کر اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں۔ چلو مان لیتا ہوں کہ آج پورے مکہ کے لوگ حالت نماز میں بھی نہیں ہیں، حالت قیام کے اندر بھی نہیں ہیں، رکوع کے اندر بھی نہیں ہیں، مقام تشہد کے اندر بھی نہیں ہیں، طواف کر رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی درود نہیں پڑھ رہا۔ مدینہ کے لوگ بھی خاموش ہیں، سبحان اللہ، مدینہ میں بھی کوئی درود و سلام پڑھنے والا نہیں۔ مان لیتا ہوں آج مدینہ کے لوگ بھی سو گئے، مکہ کے لوگ بھی سو گئے، کسی نے آج میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پڑھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انسان پڑھے نہ پڑھے 70,000 صبح کو فرشتے آتے ہیں، 70,000 شام کو فرشتے آتے ہیں، وہ میرے بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنے پروں کو مزار مصطفیٰ سے چھو چھو کر درود پڑھ کر جب وہ جاتے ہیں تو حسرت بھری نگاہوں سے مدینہ رسول کی گلیوں کو تکتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم 70,000 کی ٹولی میں آئے تھے اور پہلے ہی اور آخری موقع یہی ہے، پھر قیامت ہو سکتی ہے، دوبارہ موقع نہیں مل سکتا۔ مان لیتا ہوں آج صبح والے فرشتے بھی نہیں ہیں، آج شام والے فرشتے بھی نہیں ہیں، عرش اولا تک سب فرشتے خاموش ہیں، کوئی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پڑھ رہا، اللہ بھی نہیں پڑھ رہا، اللہ بھی نہیں پڑھ رہا۔ اس کا کام یہی ہے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، صلاۃ اللہ علی النبی و اظہار عظمتہ و تعظیمہ و تقریبہ۔ خدا کی عزت کی قسم اللہ کی بارگاہ سے براہ راست رحمتوں کا نزول میرے قریب آقا کی ذات پاک پر ہے۔ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی رحمت نازل کرتا ہے، جنات بھی درود پڑھتے ہیں، حجر و شجر بھی درود پڑھتے ہیں، جن و انس بھی درود پڑھتے ہیں، نباتات بھی درود پڑھتے ہیں، جمادات بھی درود پڑھتے ہیں، حیوانات بھی درود پڑھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ بھی درود پڑھ رہا ہے۔ تو ماننا ہوگا جب سے اللہ نے جہاں کو بنایا آج پھر قیامت کی صبح تک کوئی ایسی گھڑی نہیں جس گھڑی کے اندر میرے محبوب کے درود و سلام نہ پڑھا گیا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ میری یہ باتیں دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں، سنہری قلم سے لکھنے والی باتیں ہیں، ایسی باتیں کم ہی ملا کرتی ہیں۔ آج کل ہماری عوام دوڑے سننے پہ لگ گئی، دوڑے سنوروں نے ان کی عقائد کو ختم کر دیا ہے، حق بات بتانے والے نہ رہے، اگر کوئی ہیں تو پھر ان کو چاہا سے سنا نہیں جاتا، انہیں بلایا نہیں جاتا، ان کی محافل کو قبول نہیں کیا جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ اپنے عقائد کی درستی کر لو، آج بھی وقت ہے اہل علم لوگوں کے پاس بیٹھ کر میرے قریب آقا کی شریعت کو سمجھو۔ خدا کی عزت کی قسم مقام مصطفیٰ وہی سمجھا سکتا ہے جس کے دل کے اندر سید الانبیاء کی پکی اور کھری محبت ہو۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رد اللہ علی روحی، اللہ نے میری روح پاک کو لٹا دیا ہوا ہے، جب بھی کوئی میرا غلام درود و سلام پڑھتا ہے میں محمد الاجبال فی الفور اس کے سلام کو سن کر اس کو سلام کا جواب عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صرف 18 چکتی عوام 5-6 ہزار 10 ہزار کا ووٹ کاشت کر دیا تقریباً، انہیں جو عدے لا لو 3000 آدمی لا لو، یک بار کی حضور کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، حضور ایک ہی گھڑی کے اندر سب کا سلام سنتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں، سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت کے اعمال ہر جمعرات کو میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میری امت کے اعمال، یہ نہیں فرمایا کہ 18 چکے لوگ، فرمایا میری امت، جہاں کہیں حضور کی امت، جو مانتے ہیں وہ بھی حضور کی امتی ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی حضور کی امتی ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، انگریز ہیں، کوئی بھی ہے، یہ سرکار کی امت میں داخل ہے۔ لیکن امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت، امت دعوت۔
ہم امت اجابت ہیں. ہم کون ہیں؟ امت اجابت. ہم نے کریم آقا کا کلمہ پڑھا, ہم نے کریم آقا کی دعوت کو قبول کیا. جو کچھ ہمارے آقا نے فرمایا ہم نے دل و جان سے اس کو مان لیا, تسلیم کر لیا اور قبول کر لیا. جن کو دعوت دی گئی انہوں نے قبول نہیں کیا, وہ امت دعوت ہے. جتنی غیر مسلم ہیں وہ کیا ہے؟ امت دعوت. جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا وہ کون ہے؟ امت اجابت. سب امت کی اعمال جمعرات کو حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اگر 68 چک دے لوگاں دے ایک دن دیا گلاں لکھیا جان, ایک دن دے انہیں دے حرکات و سکنات لکھی جان, تے کتنی اوراق درکار ہے؟ ایک رجسٹر 100 ورکے لگ جائے, لکھاں کروڑاں ورکے ایک چک واسطے درکار ہے. ہر بندے دی ہر سانس دی کیفیت لکھنی. یہ سکتا ہے, ایک گلاں کرتا ہے, ایک درود پڑھتا ہے, ایک گالاں کرتا ہے, ایک گلہ کوئی, ایک غیبت پیا کرتا ہے, کوئی کسی دی بیعت بھی, کوئی کسی دی بیعت بھی, کوئی گستاخی پیا کرتا ہے, کوئی ماں باپ نو ود گھٹ پیا بولتا ہے, کوئی ماں باپ دی تعظیم پیا کرتا ہے, کوئی دس پیا دیتا ہے, کوئی سنتا پیا, کوئی پڑھتا پیا ہے, کوئی کاروبار پیا کرتا ہے, جنی گلاں پیا کرتا ہے. سارے گلاں پھر تے نوٹ کرتے نے. اگر ایک چک دیاں ایک گلاں لکھا جان تے کروڑا اوراق درکار نے. پھر ساری امت اعمال جد جمعرات میں پیش کیتے جانے نے, ایک ہی لمحے اندر حضور ویکھ بھی لیندے نے, پڑھ بھی لیندے نے, سمجھ بھی لیندے نے. ایک ہی لمحے اندر. اگر تھوڑے کو 10 چکر دے لسٹر سے ووٹاں دے پیش کیتے جان, فہیم ذکیر آدمی, بڑا عقل دا فہم و فراست دا بادشاہ آدمی, بڑے بلند عقل والا, انہوں کھڑا کیتا جاوے, انہوں دسیا جاوے اے 10 چکر دے لسٹر نے ترتیب نہ انہوں پڑھ. ان دی عمر کنی ہے, پتر کیا ہے, ان دا نا کی ہے, کدو کارڈ بڑی ہے, کدو یہ ختم ہونا, ایک کنی واری ووٹ کاسٹ کیتا ہے. اگر وہ 10 پنڈا دی لسٹ ایک آدمی لکھتی جاوے, 10 پنڈا لسٹ پڑھنے واسطے کم از کم 6 مہینے زیادہ وقت چاہیے. 6 مہینے تے میرے نبی دی شان کی ہے. ساری امت دے اعمال کٹھے ہو کے پیش کیتے جاتے ہیں. جدو فرشتے دفتر پیش کرتے ہیں, پیش کرتے ہی میرے مصطفیٰ پاڑھی بھی لیندے نے, ویک بھی لیندے نے, پہچان بھی لیندے نے, سمجھ بھی لیندے نے. جس نبی دی شان ہے پھر ماننا پڑے گا. پھر مشرق و مغرب, شمال و جنوب, اور زمین سے آسمان تک, لا مکان تک, جہاں کوئی فرشتے ہیں, یا حضرت انسان ہیں, یا جنات ہیں, یا نباتات ہیں, یا حجر شجر ہیں, خدا کی عزت کی قسم ان کے سلام پیش کرنے کی دیر ہے. حضور سبھی کا سلام سنتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میرے آقا کے ساتھ ہے, مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے. میرے آقا نے فرمایا علی جی آپ میرے ساتھ چلے حضور کے ساتھ. مکہ کی وادی میں سرکار نے قدم رکھا, درود اسلام کی آوازیں شروع ہو, درود اسلام دے گجرے چھاپ ہونا شروع ہو. حضرت مولا کائنات ادھر ادھر دیکھنے لگے. حضور نے فرمایا علی کینوں دیکھنا ہے؟ سونیا کوئی درود پہ پڑھتا ہے, نظر نہیں ہوتا. میرے آقا نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا پوری وادی دے درخت تے پہاڑ میں محمد رو پہچان کے درود اسلام پہ پڑھتا. انسان تو پڑھ نہ پڑھ, فرشتے بھی پڑھ دے پہنے, درخت بھی پڑھ دے پہنے, پتھر بھی پڑھ دے پہنے, سمندر دے قطرے بھی پڑھ دے پہنے, ریت دے ذرات بھی پڑھ دے پہنے. ساری کائنات حضور جان دی پئی ہے, پہچان دی پئی, جان پہچان دے باوجود میرے آقا نے درود پڑھ دے پہنے. تے درود پڑھیا جا رہی ہے تے صبح قیامت درود پڑھیا جاوے گا. پھر قیامت تو بعد جب میدان قیامت سا جانا ہے اوتے پھر تواڈے ساڈی واری نے پھر اسی یہی کہاں گے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھ سلام, شمع بز میں ہدایت لاکھ سلام. اللہ دی عزت دی قسم سارے کائنات کی عزت ایک پاسے میرے محمد عربی الفاظ دی عزت ایک پاسے. سبحان اللہ, اے حضور دی شان ہے, اے حضور دا مقام. حضرت سیدنا یعلا بن مرہ سقفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضور دے نال سے سرکار نے فرمایا میں نال چل تے نال چند صحابہ حضور دے ٹر پے. چلدیاں چلدی ایک جنگل میں جا کے پہنچے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے آرام فرمایا. سرکار لیٹ گئے, چادر مبارک سفید رنگ دی, چہرے کو ہاتھ حضور تان کو سو. اس چادر لکھاں سلام جنہیں حضور دے چہرے دے بوسے لائے. میرے مصطفیٰ کریم دے چہرے پاک دی زیارت کی ہوئی, سرکار دے جسم پاک مس ہوئے, وہ لکھاں کروڑا سلام اس چادر حضور سو گئے. حضرت یعلا بن مرہ سقفی حضور دے کول بیٹھنے جاگ رہے ہیں. سرکار لیٹ لے پر ایک گل یاد رکھی, تیری نیند تے میرے نبی دی نیند نو فرق ہے زمین آسمان دا. تیرے واسطے قانون ہے کہ تو سوے نیند کرے تے جدو بیدار ہوئے وضو کر پھر نماز پڑھ, وضو کر پھر نماز پڑھ. بخاری شریف حدیث موجود ہے, حضور مکمل نیند کر کے اٹھتے سن بغیر وضو کے حضور نماز پڑھا.
کہ نبی دا خاص ہے، نبی واسطے جائز ہے، امت واسطے جائز ہے۔ تیری نیند ہو رہے، میرے نبی دی نیند ہو رہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب میں سوندا، میرے آقا نے فرمایا میرے اکھاں سو دے، دل میرا بیدار ہے۔ جب اسی سو دیا سارا دل بھی غافل ہے، سارے اکھاں بھی غافل ہے، تے سانو آن جانور دی خبر کوئی نہیں ہوندی۔ خدا دی عزت کے ساتھ میرے کریم آقا جب سو جاتے ہیں، میرے کریم آقا دے اکھاں سو دے، دل حضور دا بیدار رہتا ہے۔ دل براہ راست اللہ کو فیض لے کے ایک لمبے واسطے خاموش نہیں ہوتا، پھر پوری کائنات امت میں حضور فیض بڑھ دے۔ حضرت سید رجال بن مرہ فرماتے ہیں حضور سوئے ہوئے جنگل درختوں کو پتہ چلے حضور آگے انہیں خوشیاں منانا شروع کی تھی۔ حضور آگے خوشی منانا، حضور آگے ایک دوسرے نے مبارکبادی پیش کی، جشن منایا حضور دی آمد ہوتے، جشن مناندیاں جنگل دی آخری نکر دے ککر کھڑا سی، خاردار کانٹے دار۔ جب انہوں پتہ چلیا کہ حضور ساڑھے کو آ گئے، یہ 80 کلے جشن نہیں منتے، درخت میں جشن منتے۔ جنہوں نے اللہ توفیق دیتا وہ حضور دے جشن مناتے، جنہوں توفیق نہیں ملتی وہ جشن نہیں منا سکتے۔ اور اپنے مقدر کرو، خدا دی عزت دی قسم اپنے مقدر تو سنیو ناز کرو۔ اللہ نے درود والی نعمت بھی تہانوں دیتی ہے، سلام والی نعمت بھی تہانوں عطا کرتی ہے، یاد جشن والی نعمت بھی اللہ تہانوں عطا کرتی ہے۔ درختوں نے ہل چل مائے، ایک دوسروں دس دیا ککر تک پیغام پہنچ گیا، آخر اترے کھڑا سی۔ جدو ککر نو پتہ چلے وہ کہندا یار کنڈے لے چیز بچی بڑی بری چیز ہے، پر جیڑا کنڈے دار ہے خاردار ہے، پر ہے نبی دا عاشق، ہے حضور دا عاشق، محبت کیا کرتا ہے۔ اس ککر نے اللہ دی بارگاہ استأذنت ربها علی ان تسلم علیک، او درخت نے اس ویلے کھلو گئے تے اللہ دے حضور عز دی مولا اج زبان بولن دی طاقت ہے، میں تیرے نال گل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ طاقت دیتی، حضور فرما رہے استأذنت ربها علی ان تسلم علیک، درخت نے اللہ دی حضور عز دی مولا سارے مقدر تے نصیب جاگ پہتے ہیں، محبوب آ گیا ہے، اور میں اتھے کھلو کے درود و سلام پڑھنا نہیں چاہتا، مولا تیری بارگاہ اجازت منگتا، آج اجازت دے، آج میں جامع نے اجازت دیدار بھی کرتا درود و سلام بھی کرتا۔ اللہ نے اجازت فرمایا جا، جے تو مانگ بھی دے یار واسطے اجازت تے جا تو اجازت دیتی ہے۔ او ککر سجے کھبے گان پچھاں ہلیا چلیا لڑنا تھوڑیا تے جدو آن لگا درخت نے کہا گل سن، جے تیری ایک گل منی گئی ہے حضور دی بارگاہ جان واسطے، ہن اکیلا نہ جا، اسی تینوں لاڑا بنا دیا تے اسی براتیاں بن جاتے ہیں، تو گلا نہ جا، اسی تینوں نال لے کے جاتے ہیں، تیرے بہانے اسی بھی آپ دیدار کراواں گے۔ صاحب قصیدہ پردشی فرماتے جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیہ علی ساق بلا قدم، جب اللہ نے اجازت دیتی درخت مجلس سے مصطفیٰ دے جڑا توڑ کے تے ایویں چلے جو بندہ زمین تے اپنے قدم رکھ کردا ہے، پھر قدم قدم تے سجدے کرتا ہے، شکرانہ ادا کرتا ہے، توڑدا جب آیا تے پھر پوری برات بن گئی، سارا جنگل نال چل کے حضور دی بارگاہ جا گیا۔ حضور آ کے اپنا ٹہنیاں لجبال نبی اسلام دے جسم پاک کو جھکا کے انہیں پھر میرے مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھا۔ جب انہیں درود و سلام پڑھیا حضرت یعلا بن مرہ صفی جاگ کے بیک دے پہلے کہ کلہ نہیں کافی درخت نال ہے، لاڑا پوری برات نال آب و تاب نال ہے، بڑے جوش و جشن نال ہے، آ کے ٹہنیاں جھکایا تے درود و سلام پڑھیا تے ٹہنیاں ہل دیا پیا وجد پیا کرتے ہیں، لیکن حضرت یعلا بن مرہ صفی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں انہوں آندہ بھی ویکھیا تے جاندہ بھی ویکھیا تے جھکتا بھی ویکھیا، پر اے نہیں پتا وہ کہندا کی سی، جڑا نبی ستا پیا اکھاں سو گیا دل بیدار ہے، اس نبی نے انہوں درود و سلام بھی سنیا ہے، جب اجازت لے گیا سی اجازت دی گل بھی سنی، جب وہ درخت چلا گیا میرے آقا کریم چہرے کو ہاتھ چادر ہٹائی، میرے کریم آقا نے فرمایا اے یعلا بن مرہ اے درخت ویکھے سی آئے سن جی یا رسول اللہ، آقا تسی تو ستے ہوئے سی، میرے آقا نے فرمایا میرے اکھاں ستے سن دل میں محمد بیدار سی، دل میں محمد کی سی بیدار سی، میرے اکھاں ستے ہوئے سی۔ اے یعلا بن مرہ تو سنیا سی کی کہندا، سنیا آندا بھی ویکھیا تے جاندا بھی جھکدا بھی، پر سنیا نہیں۔ صدقے جب اس نبی دی شان تو جنہ درخت دا زبانہ بھی سمجھا، جنہ جانور دا زبانہ بھی سمجھا، جنہ حجر و شجر دا زبانہ بھی سمجھا، میرے آقا نے فرمایا کہ جب اجازت مانگدا پیا سی میں اردو بھی سندا پیا سی، جب اجازت مانگ رہیا سی میں اردو بھی سن رہیا سی، پھر جب آیا تے درخت نے مشورہ کیتا ہن کلا نہ جا، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، پھر پورا جنگل ٹر پیا حضور دی بارگاہ دے اندر، جب آیا تے قدم قدم سجدہ کرتا آیا، پھر ٹہنیاں جھکائیاں، اے یعلا بن مرہ تو جھکتا ویکھیا، میں محمد جھکتا بھی ویکھیا ہے کہ درود و سلام پڑھتا بھی سنیا، سبحان اللہ، ساری چیزاں حضور جان دیں۔ ایک انسان ہے جنہوں اللہ دل بھی عطا کرتے ہیں، ذی شعور بھی بنایا ہے، اشرف الانسان بھی بنایا ہے،
اشرف المخلوق بنایا ہے, بڑے شان نال نوازیا ہے, بڑا انعام و اکرام نال نوازیا ہے, لیکن اتنی علوم آن دے باوجود, قرآن پڑھن دے باوجود, حدیث پڑھن دے باوجود, خدا دی عزت دی قسم تو ڈنڈی مارتا ہے, قرآن دی آیت چھپا لیتا ہے, انہیں مفہوم بیان نہیں کرتا, امت محمدی نے دھوکہ دیتا ہے, اس انسان دے دل دکھ ہوتا ہے, اس انسان دے دل جس انسان دے دل عشق مصطفیٰ دی دولت موجود ہے. سبحان اللہ. اسی کل جشن منایا, ایک بندے نے گل کی تھی, وہ کہتا جی یہ صرف اگر میں گل کی تھی چونک دے اگلے چونک دے سید حضرت عثمان غنی چونک دے میں گل کی تھی, وہ گل یہ کی تھی بھی حضور دا جشن کیوں منانا چاہیے. زمانہ جہلیت دے وچ نبی پاک اسلام دی تشریف آنے تو پہلے نہ ماں دی عزت محفوظ سی, نہ بیٹی دی عزت محفوظ سی, نہ باپ دا کوئی وقار سی, انسانیت در بدر ٹھوکرا کھاندی سی. ماں اس رستے نو ویکھدی سی کوئی ایسا آئے گا جڑا عزت دا تاج سر پوائے گا. بیٹیاں پیدا ہوندی ہی نپیاں جاندیاں سن, گڑھے کھود کے بیٹے نو دفن کر دیندے سن, کٹ وٹ دیندے سن, زندہ درگور کر دیندے سن. میں دسیا جنہ لوگوں نے میرے مصطفیٰ دی آمد تے جنہ دی ماما نو اس طرح تاج پہنائے گئے, جنہ دے بیٹیاں دے ہوتے اس طرح چادر رکھا گیا, باپ نو عزت احترام دا تاج پوایا گیا, انہاں لوگوں دا حق ہے کہ میرے مصطفیٰ دا جشن منانا. جنہ لوگوں نے حضور تو کچھ نہیں ملیا اور جشن نہیں منا سکتے, اسی کہتے ہیں کہ آج سے محمد عزت محفوظ حضور دا صدقہ ہے, آج بیٹیاں محفوظ حضور دا صدقہ ہے, والدین محفوظ حضور دا صدقہ ہے, ساری کائنات محفوظ حضور دا صدقہ ہے. جڑے سمجھتے ہیں کہ حضور دا صدقہ ہے اور جشن منا رہے ہیں, جنہوں نے حضور دے تو کچھ نہیں ملیا, پھر وہ انجی سمجھے کہ اسی منا رہے ہیں کچھ نہیں, سانو سب کچھ دے دے بھی حضور نے, اسی لے دے بھی حضور کی, اسی جشن بھی حضور دا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی, یا نبی یا نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. ایک گل کی تھی مولانا خوشی محمد صاحب دے بیٹے نے, عبداللہ فاروقی نے, انہوں نام بھی میں لائے رہا ہے, میرے کس طرح کان نہیں دھوکہ نہیں. انہیں گل کی کہ اگر ایک گل ہے حضور دی وجہ انہوں نے سارا وقت عطا ہویا, پھر ایک دن جشن کیوں کرنے ساری زندگی, تینوں پتہ ہے سے ایک دن کرتے ہیں, جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے پھر بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں. خدا دی عزت کی قسم, جس دن تے حضور آئے میرے نبی جو محفلہ ہو رہا ہے کہ صبح قیامت تک محفلہ ہو جا رہ گیا, نہ حضور کا ذکر رک گیا نہ کوئی روک سکتا ہے. اسی ایک دن واسطے نہیں, آج اتنے محفل ہے, کل ہور پاسے, پرسوں ہور پاسے, چپے چپے, کریا کریا, بستی بستی, شہر شہر, نگر نگر, میرے محبوب دے محفلہ ہو جا پیا نہیں. تو کہندے کہ ایک دن جشن منایا ہے, اسی زندگی دے آخر لمحے تک حضور کا جشن مناتے. اے تینوں دکھ ہے, اے تینوں فرار تیرے کنے کی سے روح ٹھوس دیتی ہے, تیرے کن بند ہو گیا کدے پردے آ گئے. جے تینوں نہیں پتہ چلتا ایک دن میرے چل, میں تو شہر دا کیڑا لگاواں, تو جہاد تک ہے, میں تو جہاد دا کیڑا لگاواں. خدا دی عزت دی قسم, بستی بستی حضور دا ملاد پہ ایک دن واسطے جشن نہیں. جے تینوں ایڈی کان پائے گئی, ایڈا وٹ پائے گیا پیٹ دے وچ, تے مرنا نہیں, جانا نہیں حضور کی بارگاہ دے وچ. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے گی قیامت کو اگر مان گیا. یہ حضور کی شان ہے, یہ حضور کا مقام ہے. ہم ٹھٹ ٹھٹ کر حضور پہ درود پڑھتے ہیں اور ہم محبت اس کے اندر ڈوب کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں. بعض لوگ اپنی جہالت کو خود اعلان کرتے ہیں, غلط کہتے ہیں, پھر بھی یہ کام کرتے ہیں. اگر آقا نہیں سنتے اپنے غلاموں کی صداؤں کو تو مجھے بتائیں وہ نماز میں کس کو سلام کرتے ہیں, مجھے بتائیں وہ نماز میں کس کو سلام کرتے ہیں. کرے جو فریاد امتی, حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ. یہ ہمارے آقا ہیں, جو غلاموں سے بے خبر ہے وہ آقا نہیں ہو سکتے. جو غلاموں سے باخبر ہے وہی آقا ہے. جو کہتے ہیں کہ نبی مار کر مٹی میں مل گیا, وہ کوئی اور کا نبی ہوگا. ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے, قیامت کے بعد تک بھی زندہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری پہچان ہے. ہماری پہچان ہی حضور کے نام سے ہے. ماشاءاللہ قاری حبیب الرحمان صاحب نے, جامعہ فرقہ مسجد کے امام صاحب نے, آپ نے یہ باتیں کہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے جتنی کتب سیر میں نے پڑھی ہیں, سب کے اندر میں نے ایسے ہی حضور کا میلاد پڑھا جیسے کہ بنا رہے ہیں. قاری حبیب الرحمان صاحب نے, آپ نے کوئی خیالت نہیں, آپ نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور اپنی جماعت کو بتایا ہے
کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حضور کے دیوانے ہیں، ہر وقت حضور کے شمع میں چلتے ہیں، انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، دل غفلت میں ہیں، مولا تیرے محبوب کے صدقے سے دعا کرتے ہیں ان کی آنکھوں کے پردے اتار دے، اپنے محبوب کی پہچان اور محبت عطا کر دے مولا۔ اگر ان کے دلوں کے اوپر جو پردے ہیں اور ان کے دلوں پہ جو غلاف چڑھے ہوئے ہیں اگر ازل سے لکھے گئے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا تو ایک ہی کام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم آج بھی یہی پڑھتے ہیں، مرتے دم تک یہی پڑھتے رہیں گے، قبر میں جب حضور آئیں گے اس وقت بھی ہم یہی پڑھیں گے، جب حشر کا میدان ہوگا حضور جب اگر ہوں گے ہم اس وقت بھی یہی پڑھیں گے۔ یہ ہماری پہچان جو آج والی پہچان ہے یہی قبر کے اندر پہچان ہوگی، یہی حشر کے اندر پہچان ہوگی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضور نہیں پسند ہیں، صبح ببدر کہاں جائے گی ثنائے محمد مقدم مزید، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود منتقا، سوار جہانگیر یکرا براق کہبا گذشت از قصر نیلی رواق۔ یہ ساری باتیں لکھتے لکھتے حضور کی سلسلہ کرتے کرتے جب تھک گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ورال ورا ہے، جب تھک گئے میں وہ قلم رکھ دیا چھوڑ دیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تحریر پاک کا تصور کر کر ماتھا ٹیک کر عرض کرتے ہیں ندانم کی دامے سخن گویمت کہ والا تری زاج من گویمت۔ آقا ایڑی چوڑی دا زور لگا کے توری عظمت و شان و بیان کرنے دی کوشش کی دیئے، سوڑیا جیسے تک پہنچیا قبول فرما لو، میرے عقل دا گھوڑا لنگے ذہن میں جولانی تاگے توری شان اس توری اگے، توری شان اس توری اگے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر شان کے عظمت میں کسے پڑھنا ہے پھر الحمدللہ کہ والناس تک مکمل قرآن پڑھے پتہ چل جائے گا کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوبصورت اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور میں نے آج بڑے رسم حنا کے موقع پر جو اہتمام کیا کہ اس مناسبت سے میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی جامع ترمذی شریف سے، ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا جناب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک کی راویہ ہیں، آپ حدیث پاک کو نقل کرتی ہیں، فرماتی میرے آقا نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، جب کسی مسلمان بیٹی اور بیٹے کا نکاح کی باری آئے ان کا عام اعلان کیا جائے، ان کا کیا کیا جائے، چھپ کر نہ کیا جائے، عام اعلان کیا جائے۔ اعلنوا ھذا النکاح فاجعلوه فی المسجد، جب نکاح کی باری آئے تو نکاح کی محفل کا اہتمام مسجد میں کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے آج یہ سجایا ہے نا کل کوشش میں نکاح مسجد میں، مسجد میں نکاح، اس کی کئی برکات ہیں، جتنی لوگ پھر مسجد میں داخل ہوں گے بغیر وضو میں کوئی نہیں جائے گا، وضو کر کے جائے گا۔ کوشش کرنا کل نکاح مسجد میں، اعلنوا ھذا النکاح، سرکار نے نکاح کا اعلان کیا جائے کہ آج فلاں مسلمان کے بیٹے اور بیٹی کا نکاح ہے، ان کی شادی ہے، وجعلوه فی المسجد، مسجد میں نکاح کی محفل کا اہتمام کیا جائے۔ جب نکاح کی محفل مکمل ہو جائے، جب مسجد سے باہر آ جاؤ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدَّفُوفِ، پھر دف بجا کر خوشی کا اظہار کرو۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پھر پردے میں کیا جائے، مردوں میں کیا جائے، اگر خواتین کرتی ہیں تو چھوٹی بچوں کو اجازت ہے، جو غیر والے غیر مستحاب ہیں انہیں اجازت ہے، عام بڑی عورتوں کو اجازت نہیں ہے، چھوٹی بچے یہ کام کریں بڑی نہ کریں۔ اور اگر مردوں کے اندر ہو تو پھر ایسے کیا دف بجایا جائے، اعلان کیا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے تاکہ آنے جانے سے پتہ چلے کہ کسی اور چیز کا کٹ نہیں ہے، یہ سنت نبوی کا کٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں خالق کائنات فقیر کے چند معروضات اپنے جناب شریف قبولیت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا بھیجئے ان کے صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرہ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت میں لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں اور جن کے آلے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں اور سلام اے خدا کے پیارے لاڈلے رسول یہ سلام آج زدہ ہو قبول اور دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے غلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم یا اللہ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ساری امت کی خیر یا مولا کریم رسم ہنا کے موقع پر عظیم الشان و برکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا مولا کریم قبول و منظور فرما اس بابرکت محفل پاک میں تلاوت کلام پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ بعد رسول کا ثواب درود و سلام کا ثواب تعام کا ثواب آقا نعمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیتاً تحفتاً عقیدتاً نگرانتاً ادباً احتراماً محبتاً لجپال نبی اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آقا کریم اسلام کی شایان شان لائق پہنچا کے آپ کو خوش فرما کے یا اللہ قبول و منظور فرما نبی پاک علیہ السلام کی وسیلہ پاک سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں یا مولا کریم پہنچا کے قبول و منظور فرما کریم آقا علیہ السلام کی وسیلہ پاک سے جمیع اہل بیت اطہار جمیع ازواج مطہرات جمیع صحابہ کرام و صحابیات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں یا مولا کریم درجہ بدرجہ پہنچا کے قبول و منظور فرما کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کاملین کاملات صالحین صالحات اغواس خطاب ابرار نوقبہ نوجبہ مشرقی مغربی شمالی جنوبی تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا مولا کریم درجہ بدرجہ پہنچا کے قبول و منظور فرما یا مولا کریم اس برخوردار کی شادی کے موقع پر یہ اہتمام کیا گیا مولا کریم ازد واجہ زندگی کی بہاریں عطا فرما یا مولا کریم دین دنیا کے نعمتوں سے مالا مال فرما یا مولا کریم عزت و عبرو کی حفاظت فرما یا مولا کریم اولاد نرینہ سے نوازنا مولا کریم زمینی آسمانی آفات و بلیجات سے محفوظ یا مولا کریم دین اسلام پہ استقامت عطا فرما یا مولا کریم اس خاندان کی خیر فرما بیٹے بیٹیاں چھوٹے بڑے سب کی خیر فرما عزت و عبرو کی خیر فرما دین دنیا کے نعمتوں سے مالا مال فرما یا مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کا اولاد عطا فرما مولا کریم پردیسیوں کی خیر فرما یا اللہ مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچا یا مولا کریم کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں مسلمانوں کی خیر فرما
مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وافر مقدار میں دولت ہمیں عطا فرما۔ یا مولا کریم لجپال نبی علیہ السلام کے عشق و محبت میں ہمیں زندہ رکھ، سرکار کے عشق و محبت میں موت آئے، قبر میں حضور کی پہچان نصیب ہو جائے، حشر کے میدان میں تیرے محبوب کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ یا مولا کریم قریب سے دور سے چل کر جتنے دوست احباب اس پاکیزہ محفل پاک میں شریک ہوئے سب کی شرکت کو قبول منظور فرما۔ یا مولا کریم اہل محلت کی خیر فرما، یا مولا کریم اہل محبت کی خیر فرما، یا مولا کریم حاسدون کی حسد سے محفوظ فرما، شیاطین کی شر سے محفوظ فرما، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما۔ یا مولا کریم تمام بزرگان دین کے روحانی فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرما۔ یا اللہ تمام بزرگان دین کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ مولا کریم ہم سب کے والدین کی خیر فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو سایہ اولاد پر تعدیل کا نظام فرما۔ مولا کریم جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نعمائے جنت پہ حاضر فرما۔ یا اللہ جملہ قبور مسلمین پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا مولا کریم تو غفور و رحیم ہے، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ یا مولا کریم اپنے قہر اور غضب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بیٹیاں سرخ روح ہو کر اپنے گھروں میں پہنچ چکی ہیں ان بیٹیوں کو گھروں کے اندر سکون کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو بیٹیاں نیک رشتوں کی منتظر ہیں نیک سیرت نیک و صورت رشتے عطا فرما۔ یا مولا کریم بیٹیوں کی عزت محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اساتذہ کرام مشاہد نظام فرما۔ رب اغفر ورحمنا انت خیر الراحمین۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ معاشرہ مبارک ہو